بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پڑھتا ہوں، آیت نمبر 80 ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آیت کے دونوں جملے الگ الگ ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے قرآن میں نازل کیا نہیں، نازل کرتے ہیں اور نازل کرتے رہیں گے وہ کچھ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لیکن یہی قرآن جب ظالم پڑھیں گے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک ہی قرآن ہے، مومن پڑھے تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قبلہ یہ شفا رحمت کیا ہوتا ہے؟ شفا الگ، رحمت الگ، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ شفا ہے بیماری کا علاج، رحمت ہے کمزوری سے نکال کر توانائی میں لانا۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جائے تو علاج میں دو پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا یہ مرض ختم ہو، ایک ریکوری ہو جائے کہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جائے۔ تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن میں شفا کہاں پر ہے؟ قرآن میں رحمت کہاں پر؟ کون سی آیت کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے تو شفا ہوگی؟ تو سب سے مشکل ترین مرض جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسا مرض جس پر مریض کا مذاق بنتا ہو، مریض کا مذاق بنتا ہو۔ آپ کہیں اندھا پن، جواب جی نہیں۔ لوگ اندھے شخص پر رحم کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں ہاتھوں سے معذور، لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں گونگا، لوگ اشاروں میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکیں لیکن مذاق نہیں اڑاتے۔ سب سے زیادہ مذاق اڑتا ہے بہرے انسان کا۔ کیا خیال ہے؟ میں صحیح بولا غلط بولا؟ آپ نے کہا کچھ اور اس نے سنا کچھ۔ آپ نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا گوشت پکا ہے۔ آپ کا سوال کہیں اور تھا، جواب کہیں اور۔ تو آپ چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مسکرا تو دیں گے نا۔ سب سے زیادہ جو مرض انسان کو مذاق کا باعث بن جاتا ہے وہ انسان کی سماعت ہے۔ اگر سماعت ختم ہو جائے، اونچا سننے لگے، وہ الگ بات ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہو، وہ ذکر علی ہمیشہ اونچا سنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی۔ تو اگر مسئلہ اس حد تک سنگین ہو جائے کہ انسان کو سنائی دینا بند ہو جائے، اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے۔ امام کی خدمت میں آ گئے، کہتا ہے مولا سنائی دینا نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یہ دو روایت الگ الگ ہیں، یہ پانچویں امام سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرے پن کا علاج، اس کا مطلب ہرگز کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوا چھوڑ دیں۔ دوا اپنے مقام پر ہے اور شفا اپنے مقام پر ہے۔ دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا آل محمد کے نام سے ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ہر دوا میں شفا ہو جاتی۔ ہر دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی آپ پر آزماتے ہیں
کون سی سوٹ کرے گی آپ کو. اب وہ آزماتے آزماتے آپ اگر نکل جائیں وہ الگ بات, مگر آزماتے تو شفا میں آزمایا نہیں جاتا بلکہ بخش دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. امام نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو خدا کے نام ایک ساتھ ملیں گے آپ, وہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہیں. ان آیات میں کمال ہے. اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. آیت نمبر 21 سورہ الحشر سے شروع کیجئے. امام فرماتے ہیں اپنی سماعت اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو. 21 سے 24 تک پوری آیات. پروردگار عالم تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے گا. تو کبھی بارگاہ معصوم سے مریض آ کے, کبھی بارگاہ معصوم سے پریشان شخص آ کر سوال کرتا رہا اور معصوم اس کے سوال کا جواب دیتے رہے. اب آئیے ان سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور ایک شام کا رہنے والا مدینے میں قیام پذیر ہے, مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر روتا ہے مولا کی خدمت میں. کہتا ہے مولا سے, مولا میرے والد انتقال کر گئے. میں جملہ تہذیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, منبر سے پڑھ رہا ہوں, ورنہ مر گئے کھپ گئے, کیونکہ دشمن آل محمد تھے. اور جب سے میں آپ کا محب بنا تھا میرے والد نے سارے پیسے مجھ سے چھپانے کے لیے, اور رہتے تھے دور کہیں رملہ کے علاقے میں, سب کے سب وہاں چھپا دیے اسی باغ کے اندر. اب میں محروم رہ گیا, مولا غریب ہوں, گزارے اوقات نہیں ہوتا, اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا. عجیب بات ہے, باپ دشمن آل محمد, بیٹا محب آل محمد, خدا مردہ سے زندہ کیسے نکال دیتا. تو اس لیے ہر ایک کے خاندان پر انگشت نمائی اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے باپ کچھ اور ہو, بیٹا کچھ اور ہو, بس سیکھو تو آل محمد سے سیکھو. کہاں خاندان کے ساتھ بھیجنا ہے, کہاں خاندان کے بغیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام کی پانچویں امام کی بارگاہ کہ مولا یہ مسئلہ حل کر دیں. امام نے ایک رقعہ لکھا, اور رقعہ لکھنے کے بعد ارشاد میں یہ لے جاؤ اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جنت البقیع میں چلے جانا, اور درمیان قبرستان پہنچ کے آواز دینا درمان درمان درمان. جب تم آواز دو گے تو ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جو عمامہ پہنے ہوئے ہوگا, اس سے یہ میرا خط دکھا دینا, وہ تمہیں تمہارے والد سے ملوا دے گا. اللہ اکبر. والد کا انتقال کہاں؟ رملہ میں, یعنی پرانا شام نیا فلسطین, وہاں انتقال ہوا تھا. بیٹا کہاں؟ مدینہ منورہ میں. اور مسئلہ جائیداد کا, میراث. کہتا ہے کہ میں مولا سے, مولا کا رقعہ لے کر اگلے دن چلا گیا. راوی کہتا ہے میں بھی انتظار میں تھا کہ کل ہوتا کیا ہے. اگلے دن وہ شخص بھی آیا اور میں بھی پہنچ گیا کہ دیکھوں ہوا کیا ہے. اس نے امام کی خدمت میں امام کا شکریہ ادا کیا اور 50,000 دینار امام کو پہنچائے. ہوا کیا ہے بھائی؟
ابھی تو کل ہو رہا تھا آگے. کہتا ہے مولا آپ نے روکا دیا, میں قبرستان گیا. سورج کے نکلنے سے پہلے, سورج کے نکلنے کے بعد کا موضوع الگ ہے. نکلنے سے پہلے وقت کی بات ہوتی. اور جا کے میں نے آواز دی, درمان درمان درمان. اور ایک صاحب چلے آئے امام پہنے ہوئے, اور مجھ سے ملاقات کی, کیا لے کر آئے ہو؟ کہ یہ پرچی لے کر آیا ہو. اچھا رکو, پرچی میرے ہاتھ سے لی, اور کچھ دیر بعد ایک بہت کالے شخص کو, ایسا کالا کہ کالا کہتے ہوئے منہ بھی کالا ہو جائے, ایسا کالا, یعنی جو جل جاتا ہے نا. مطلب وہ جملہ میں نے اتنی سخت پڑھا کہ ایک رنگ وہ ہے جو بعض انسانوں کے ہوتے ہیں, علاقوں کے اعتبار سے وہ نہیں. جیسے کوئی جل جاتا ہے نا, تو جلے ہوئے انسان کا منہ دیکھ کر آپ کو کیا لگے گا؟ ایسا جلا ہوا, جیسے کوئی آگ میں بھٹی سے نکال کے لایا گیا ہو. کہ یہ تمہارے ابا ہیں؟ اس سے کہا یہ تمہارے والد ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں, میرے والد یہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے. کہا نہیں یہی تمہارے ابا ہے. کہا میرے والد تو گورے تھے, عرب تھے, خوش شکل تھے, یہ کون ہے؟ کہ یہ تمہارے والد ہیں, کیونکہ یہ سزا میں تھے بغض آل محمد کی. یہی مسئلہ ہے بغض آل محمد کا. یہاں رہے دل جلتا ہے, مر جائے تو منہ جلتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمہارے والد. پھر اس کو پوچھا کہ تم میرے والد؟ ہاں ہاں میں تیرا والد. بس بیٹا میں دوست تھا بنو امیہ کا, تو دوست آل محمد کا ہے. اس سے چھپا کے میں نے مال کہ تجھے نہ ملے. باغ میں جہاں میں رہتا تھا زیتون کے درخت کے نیچے دفن کیا ہے. 1,00,000 دینار ہیں. 50,000 تو لے لے, 50,000 امام محمد باقر کو پہنچا دے. علم معصوم, علم معصوم کی برکت, اتنا علم رکھنے والے. اور جب سوال کیا گیا مولا کی بارگاہ میں, اور سوال کرنے والا طاؤس یمانی, بہت سارے سوالات کیے ہیں اس نے, 2-3 پڑھ دیتا ہوں صرف اپنی خدمت میں. ایک سوال یہ کیا اس نے طاؤس یمانی نے, کہتا یہ بتائیے وہ کون سا ہدایت کرنے والا نہ انسانوں میں سے آیا, نہ جنوں میں سے آیا, نہ فرشتوں میں سے آیا, مگر اس نے ہدایت ضرور کی. آپ نے فرمایا وہ غراب تھا, کوا, جس نے قابیل کو حابیل کے دفن کرنے کی طریقے کی ہدایت کی. اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر. پھر کہتا ہے یہ بتائیے وہ کون سا ڈرانے والا تھا جو نہ انسانوں میں تھا, نہ جنوں میں تھا, نہ فرشتوں میں تھا, اور اس نے اپنی قوم کو ڈرایا. آپ مسکرائے فرمائے وہ چیونٹی جناب سلیمان کے لشکر کی آمد کو دیکھ کر اپنی قوم کو دنیا کے معاملات میں خوف خدا سے دور ہو جانے کی وجہ سے ڈرا رہی تھی. اس کا کام تھا منذر ہو جانا. قرآن نے اس کا تذکرہ بیان. پھر سوال نمبر 3 کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا تھا وجود جو نہ انسان, نہ جن, نہ فرشتہ, اور اس پر جھوٹے خون کا الزام لگایا گیا. فرماتے ہیں وہ بھیڑیا تھا. حضرت یوسف کے
کھائے جانے کا جھوٹا الزام جس پہ لگایا گیا، نہ وہ انسان، نہ وہ جن، نہ وہ فرشتہ. سوال پہ سوال کرتے چلے گئے طاؤس یمانی، اور امام جواب پر جواب دیتے چلے گئے. علم امام، اتنا علم کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانی جس سے تم آگ بجھاتے ہو، اگر چاہو تو تمہیں اتنا علم اور عطا کر دیا جائے کہ اس پانی سے آگ لگا سکتے ہو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِذِ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سجرت کیا ہے؟ یا دعائے احد میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے جملے. رب البحر المسجور، رب البحر المسجور، اس کا پروردگار جو سمندر ہے المسجور، اس میں آگ پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو مرحلے علم کے امام کی بارگاہ مقدس، اور بات کو یہاں تک لاتے لاتے اب حلم امام پر آتے. جس کا جتنا زیادہ علم ہے، لازم ہے کہ حلم بھی ہو؟ نہیں. بہت سارے آپ کو ملیں گے علم ہوگا مگر حلم نہیں ہوگا. اسے خدا علم دیتا ہے، اسے پہلے ظرف مقدس دیتا ہے. اور یہ وہ فرزند رسول خدا ہیں جن کا حلم، اللہ اکبر. اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے مولا کے، جبکہ اذیت پہنچانے والے پانچویں امام کربلا کے واقعے کے دوسرے عینی گواہ ہیں، چوتھے امام کے بعد. اور صرف کربلا کا واقعہ نہیں بلکہ پورے سفر شام تک کے عینی گواہ. اور اس کے بعد بھی امام کا یہ حلم کہ آپ کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا، حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان وہاں سے یہ پیغام آ گیا. جب یہ سکے تبدیل کیے جانے کا مرحلہ تھا، اس میں دو ملتی تاریخیں الگ الگ، کہ پہلے کرنسی نوٹ پر، کاغذ پر اس زمانے میں تھی، لکھا باز نے، اور امام کے فرمان مقدس کے بعد وہ کرنسی پھر سکوں پر تبدیل کی گئی. شاید کچھ وقت کے لیے کاغذ کا استعمال ہوا کرتا تھا جب کاغذ وہاں سے بن کر آتے تھے. تو یہ دھمکی وہاں سے آئی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اسلامی کرنسی بنانے والے ہو، اگر تم نے اسلامی کرنسی بنائی تو ہم اپنی کرنسی پر تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخی لکھ کر چھاپ دیں گے. امام کی خدمت میں دوڑے چلے آئے کہ بتائیے کیا کریں. امام نے کسی ایک بھی ان الزامات کا جواب جو امام کے خلاف لگائے جاتے رہے بنو امیہ کی طرف سے، سب کو ہٹا کر اسلام کی محبت کا عنوان مکمل کیا. فرمایا سفیر کو روک لو، جانے مت دینا. اور پھر باقاعدہ امام نے درہم کے وزن کے لحاظ سے مثقال کا وزن معین کیا. دو روایات الگ الگ، ایک طرف سورہ اخلاص، ایک طرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو گویا پہلا سکہ امام ضامن پانچویں امام کے نام سے، آٹھویں امام کے نام کا سکہ تو بعد میں بنا ہے، پہلے پانچویں امام کے نام سے وہ کلمہ طیبہ جو لکھا گیا امام کی ایڈوائس پر
رائج کر دیا، پھر سفیر کو آزاد کیا، اب جو چاہے کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر آنے والے کے لیے امام کا در کھلا ہو۔